السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین، ہر قسم کے ٹاپک، سبجیکٹ بیان کیے ہیں، اور انسان ہے جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں، یہ عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اور ہم پیغمبروں کو، نبیوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور انکار کرنے والوں کو عذاب سے متنبہ کریں، وارن کریں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی یعنی سٹاپر لگا دی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں
جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ سورہ کہف کی تفسیر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے، اور گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ہے یہ فرمایا یاد دہانی کی طور پر کہ یہ بتایا ہم کو کہ مال اور دنیاوی زندگی کی زینتیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے کوئی کام نہیں، بلکہ نیکیاں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، پائیدار رہنے والی ہے، وہ تمہارے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ تو جو زینت دنیا کی ہے، جو مال جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جو آسائش میں ہم یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے۔ ٹائم وقت جو ہے چینج ہوتے رہتا ہے، اور یہ زینت اور یہ دنیاوی زندگی بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ موت کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ ساتھ آنے والی چیز ہمارے کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے عمل صالح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر میں سے ایک تذکرہ کیا کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چلائے گا اور تم زمین کو دیکھو گے، وہ سب کو گھیر کر اکٹھا اللہ تعالیٰ لائے گا اور کسی کو بھی جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، سب صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار جب انسان کو اللہ نے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، کیا اس کے ساتھ مال تھا؟ کیا اس کے ساتھ زینت تھی؟ کیا اس کے ساتھ سونا چاندی تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تنے تنہا بغیر کپڑوں کے برہنہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آیا، اور دھیرے دھیرے پھر جو ہے وہ یہ چیزیں اکٹھا کرنے لگا، اور دوبارہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا تو ویسا ہی رہے گا، برہنہ بغیر کپڑوں کے، ویسے ہی جو ہے دنیا کے اندر وہ آئے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بغیر کپڑوں کے برہنہ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ویسے ہی ہم رہیں گے، لیکن اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ کسی کو کسی کے دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی، اتنا مدہوش انسان ہوگا، اتنا فکر مند ہوگا، کسی کو کسی کی فکر جو ہے نہیں رہے گی، اور اعمال سامنے کھول دیے جائیں گے، ہر ایک کا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، اور انسان دیکھ کر کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل جو ہے چھوڑ کر نہیں رکھا، ہر ایک کو اس نے گھیرے میں لیا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں دنیا میں کیا ہو رہا؟ ناانصافی ہو رہی، دنیا میں ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ جو مظلوم رہا اس کو اس کا انصاف ملے گا، جس نے ظلم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، اور اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم جو ہے نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مختصر سے فرمایا یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بات دراصل کیا تھی؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، وہ آرڈر کو اوبے کرنا تھا، سب نے اوبے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، پھر اس نے دلیلیں دینے لگا،
میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، کہ آگ مٹی کے سامنے سجدہ کرے. ہاں تو پھر ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی اور مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی. تو قیامت تک جو انسان دنیا میں آئیں گے ان کو ابلیس جو ہے راہ راست سے بھٹکائے گا، ان کو جو ہے گھات لگا کر حملہ کرے گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا جس انسان کی وجہ سے مجھے سجدہ کرنا پڑے وہ انسان کیسا تیرا ناشکرا ہے، نافرمان ہے، وہ تیرا جو ہے اطاعت گزار نہیں ہے بلکہ جہنم میں کن جائیں گے. وہ ثابت کرنے کے لیے شیطان نے مہلت مانگا. تو اصل دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے. وہ ہم کو راہ راست سے ہٹائے گا. تو یہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں باتیں آ چکی ہیں. پھر اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے، ہم نے لوگوں کو فائدے کے لیے اس قرآن مجید کے اندر طرح طرح سے ہر قسم کے مثالیں مضامین بیان کیے، اور انسان یہ ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا. بہت اہم آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اس نے وادیت کی. اس نے بتا دیا کہ تمہارے لیے جو ہے میں جب اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ان کی بیوی حوا کے ساتھ اور بتایا کہ میں انبیاء کو بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، صحیفے بھیجوں گا، اس کے مطابق تم کو اپنی زندگی عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر تمہارا انجام جو ہے شیطان کے ساتھ ہوگا، شیطان کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مثالیں دی ہیں قرآن مجید کے اندر. ایگزامپلس کیوں دیے جاتے ہیں؟ مثالیں کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سمجھ میں آنے کے لیے. چونکہ ہم ان مثالوں کو دیکھیں. ابھی گزشتہ مثالیں ہمارے سامنے آئیں. اصحاب کہف کی مثال ہے، ایمان کی خاطر انہوں نے دنیا کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے کاروبار، اپنے مال کو چھوڑ کر غار میں پناہ لیے. تو اللہ سے دعا کی انہوں نے، اے اللہ تو ہماری مدد کر. اللہ نے ان کو مدد کیا، رحمت برسائی ان پر، ان کو 309 سال تک سلا دیا اور اس کے بعد اٹھا دیا. اٹھانے بعد بتایا. تو یہ مثال ہمیں کیوں دی گئی، بتائی گئی؟ کہ اس لیے بتائی گئی کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے. ایمان کی خاطر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بیچنا نہیں. تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو نہیں بیچنا. ایمان بہت قیمتی ہے ہر شے کے سامنے. تو یہ پھر اس کے بعد ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی. کیا تھی وہ مثال؟ کہ مردہ زمین ہے، کسی چیز پر جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہاں پر پیداوار ہوتی ہے، اور وہ پیداوار کے بعد انسان یا جو بھی اور مخلوق ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں. پھر وہ کچھ دن بعد بھس بن کر ختم ہو جاتی. تو یہ دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہے اس دنیا کی زندگی میں چائلڈہڈ ہے، ایڈلٹہڈ ہے، پھر اس کے بعد انسان جو ہے بڑھاپے کی طرف جاتا، پھر اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جب ہم جوان ہوں گے، جب ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی رنگ ریلیوں میں، اس دنیا کی زندگی میں ہم جو ہے سیدھے راستے سے کہیں بھٹک نہ جائیں. تو اس طریقے سے وہ بارش سے پھر وہ پیداوار ہوتی، پھر بھس بن جاتی، ویسے ہی اس دنیا کی زندگی میں ہم آنے کے بعد ہم جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، اور جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ کے حضور ہم جو ہے راہ راست پر نیکیوں کا پلڑا ہمارا زیادہ ہو، گناہ کم ہو، ایسا ہم اس کے دربار میں کھڑے رہیں. پھر ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دیا، 2 اشخاص کی دی. ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت 2 باغ دیے، کھجوروں کا فینسنگ تھا، انگور کے باغ تھے، نہر اس کے اندر تھی، اور وہ
یہ چیزیں پانے کے بعد کیا کرنے لگا؟ اکڑنے لگا، غرور کرنے لگا، تکبر میں آ گیا، ماشاءاللہ نہیں بولا، جو اللہ نے چاہا تو اور کوئی طاقت جو ہے اس کے یہ نہیں ہے، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اگر یہ نقصان پہنچانا چاہے تو روک سکے، یا فائدہ پہنچانا چاہے تو نقصان کرا دے، کوئی کسی میں طاقت نہیں۔ تو دو لوگوں کی مثال دی، وہ اس کو کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا تھا، حالانکہ اس کے ساتھی نے اس کو بتایا ایسا مت کرو، لیکن پھر بھی گھمنڈ میں، تکبر میں، غرور میں، اپنی صلاحیت پر اپنے اس پر اترانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ وہ کھیت کو اور باغ کو ختم کر دیا۔ تو جب اسے احساس ارے کاش میں اللہ کا شکر ادا کرتا، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ مثال ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے مال ہم کو زیادہ ملے، کم ملے تو صبر کرنا، زیادہ ملے تو شکر کرنا، آپے سے باہر نہیں ہونا، بلکہ ہم اس کے فرما بردار ہونا، اس کے اطاعت گزار ہونا۔ تو یہ ہم کو ان مثالوں کے ذریعے سے ایسے 12 مثالیں ہیں، اور مثالیں یہی ہیں کہ نافرمانی کریں گے تو اس کا انجام برا ہوگا، فرما بردار کی زندگی گزاریں گے تو ہم کو ہمارا اجر اچھا ہوگا۔ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آتی ہیں اور ہمیں اہمیت جتاتی ہیں کہ دیکھو ایسی زندگی مت گزارو جس سے تمہارا انجام برا ہو، ایسی زندگی گزارو جس میں تمہارا انجام جو ہے نیک ہو، تمہارا انجام جنت والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کے اندر لوگوں کو، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو نہیں فرمایا، کیا آیت میں بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ اور لیکن آج ہم کیا کر چکے ہیں؟ ہم اپنی حد تک رکھے ہیں قرآن کو، اپنی حد تک بھی نہ رکھے ہیں، ہم اس کو جزدانوں میں اور اس کے اندر کپڑے کے کور کے اندر جو ہے رکھے ہیں۔ ضرورت کیا چیز تھی؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام اوروں کو بتائیں، یہ ہے۔ تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن ہم نے جو ہے کنفائن کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات بتا رہا ہے کہ جو ہے ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن کے اندر طرح طرح کے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ جو ٹاپک ڈھونڈو وہ ٹاپک کا تم کو ملے گا۔ تم کو بایولوجی دیکھو تو بایولوجی کا تم کو اس میں ملے گا، بایولوجی کے امیبا سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تذکرہ کیا۔ پھر اگر تم یہ دیکھو اسپیس کا دیکھو، ایسٹرونومی دیکھو، تو اس پورے کرۂ ارض سے لے کے پوری یونیورس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے، کیسا ہے کر کے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، اگر انسان غور کرے اس آفاق کے اوپر، یعنی اسپیس، ایسٹرونومی پر، اور اپنے انسان کے اپنے وجود کے اوپر، تو اسے جو ہے اللہ کی نشانیاں اسے یہ ہو جائیں گی۔ لیکن انسان غور نہیں کرتا، انسان جو اس سے راہ راست حاصل کرنے کے بجائے سائنس کی طرف رجحان جاتا ہے اس کا ایسا۔ لیکن سائنس کو کس نے کیا؟ سائنس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہنوں میں علم کا الہام کیا، وہی کے جیسے وہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی، اللہ نے الہام کے ذریعے سے سائنٹسٹ کو بتایا کہ ایسا کرو ایسا کرو، اسی نے بتایا تو تب انہوں نے اس چیز کو ایجاد کی، نہیں تو کون تھا؟ نیوٹن کے ذہن میں گریوٹی کا کہاں سے اس بات آئی؟ اللہ نے ڈالا۔ یہ ایپل گرا تو نیچے کیوں گرا، سائیڈ میں کیوں نہیں گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں گرا؟ تو وہ چیز ایک ذریعہ بنی لاس آف گریویٹیشن کی۔ پھر اس کے بعد آگے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ اس سے پہلے یہ لوگوں نے عربوں سے لیا، عربس جو ہے بہت آگے تھے سائنس کے اندر، خوارزمی، ابن سینا اور بہت سارے میڈیسن کے اندر بھی آگے تھے سب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین جو ہے، جو بھی ٹاپک کا اگر ہم دیکھیں گے
تو اس میں ہمیں ملتا ہے، لیکن ہمیں اس سے مین چیز جو لینا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت لینا ہے، گائیڈنس لینا ہے، رہنمائی لینا ہے، کیسے ہم زندگی گزاریں، سیدھے راستے کی دعا جو کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط المستقیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات میں رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر۔ تو کیا کرنے لگے اس کے بعد؟ جھگڑے میں اور جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گئے۔ انسان جو ہے جھگڑالو یہ ہو گیا ہے، جو چیز میں صحیح اور جو ہے ہر بات کی اطاعت فرما برداری نبیوں کی کرنے کی بجائے ان سے کیا کرنے لگے؟ ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کو جھٹلانے لگے، ان کی بات کو مان کر نہ دیے، ان کے جھگڑا کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے ختم جان سے بھی مار دیے۔ ایسے حرکتیں انسان جو ہے کرنے لگا۔ تو اب اس سے ہمیں جو ہے فائدہ قرآن مجید سے لینا چاہیے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا یہ کہ اس پر ایمان لائے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر کسی کا جو ہے ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس پر ایمان لائے۔ دوسری بات، اس کو پڑھیں۔ تیسری بات، اس کو سمجھیں، اور چوتھی بات، اس پر عمل کریں۔ پانچویں بات، جو سمجھے، جو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اس کو پہنچائیں، پروپیگیٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے کام کرنے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ آیت نمبر 55 اس کی تفسیر ہے، یعنی ان لوگوں پر ساری حجتیں تو تمام ہو چکی، یعنی دلائل، پروف سب ہو چکی، اب ان کے پاس اپنے کفر پر اس کے سوا کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ یہ پیغمبر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا تھا، اگر ہم باطل پر ہیں تو ویسا ہی عذاب ہم پر لا کر دکھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کا کام اپنے اختیار سے عذاب نازل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو عذاب سے متنبہ کرتے ہیں، وہ تو ڈراتے ہیں۔ وہ جو ہے انبیاء آنے کا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا اس مقصد سے بھیجا کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں، شرک میں ڈوبے ہیں، ان کو عذاب سے ڈراؤ، اور جو لوگ انبیاء کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو مانیں گے تو ان کو کیا کرو؟ جنت کی خوشخبری دو۔ یہ 2 کام کے لیے بھیجے جاتے۔ انبیاء پیغمبر جو ہے وہ ان کے سامنے مشن ان کا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک مشن کو لے کر چلتے ہیں۔ یہی مشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لائیں اور لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں، یہ ان کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نافرمانوں پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، نافرمانوں پر عذاب فوراً اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا، بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں مہلت دیتا، تاکہ اس مہلت کے دوران جن کو ایمان لانا ہو وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ اس کی طرف سے نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو کوئی اس عذاب کو ٹلا نہیں سکے گا۔ ابھی تھوڑا سا غور کرو یہاں پر پچھلے انبیاء کے واقعات، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ پہلے کیا کرتے؟ انبیاء آتے، وارن کرتے، اچھے سے سمجھاتے، بتاتے، انفرادی طور پر بتاتے، اجتماعی طور پر بتاتے، اللہ تعالیٰ بھی مہلت دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی غلطی پر پکڑنے لگے تو پھر اس زمین پر کوئی بھی نہیں بچتے۔ پھر اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ جو اللہ ڈھیل دے رہا ہے اس کا مطلب میں جو کر رہا ہوں صحیح اور میں کرتا چلا جاؤں تو غلط ہے۔ تو ڈھیل جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ غلط چلنے پر، تو اس سے انسان کو سنبھلنا چاہیے،
اس سے انسان کو ہٹ پلٹ کر سیدھے راستے پہ آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دے سکتا، لیکن پکڑتا نہیں، تھوڑا ڈھیل دیتا، لیکن جب پکڑتا تو پھر ایسا پکڑتا کہ پھر پلٹنے کا کوئی چانس نہیں رہتا۔ یہ ہے تو پچھلی قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، ڈھیل دیا۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال، 950 ایئرس۔ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کتنے سال کیا؟ 900 ایئرس کی، 900 ایئر کی۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 لوگ ایمان لائے، 40 جوڑے۔ ارے تو اتنے سال کام کرنے کے بعد اتنے ہی لوگ کام یہ کرے تو پھر آخر میں انہوں نے دعا کیا، اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں، اب تو اپنا فیصلہ سنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ایک کشتی بناؤ، اس میں ہر جوڑے اس میں کوئی ایمان والے رہو، اور باقی ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو کیا اس کا مطلب وہ اپنے کام میں ناکام ہوئے؟ نہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش۔ ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، میرا تمہارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، بات کو پہنچانا ہے۔ ہدایت اللہ دے گا، ہم کمپلسری کسی کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ ہم اتنا بول سکتے بھائی یہ غلط ہے، یہ مت کرو، ایسا ہے، یہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ تو اتنے سال انہوں نے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ 900 سال تک ڈھیل دیا۔ پھر پانی کیسا آیا؟ پھر پانی اتنا پانی برسا کہ نیچے سے بھی پانی ابلا، اوپر سے بھی پانی آیا، اور پھر وہ جو ہے پوری آبادی ختم ہو گئی۔ اب ہم جو نسل ہے وہ 80 لوگوں کی نسل ہے ہم لوگ، ادروائز پورے لوگ ختم ہو گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو پھر یہ لوگ نیا ختم ہو گئے، اب 80 لوگ جو بچے ان میں سے ہم لوگ ہیں۔ اب ان میں سے دیکھو کیسے لوگ پھر بھٹک گئے، راہ راستے سے یہ ہو گئے، ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پڑا، اللہ موقع دیتا، سنبھلنے کا یہ دیتا، اور اس کے بعد بھی نہیں سنبھلے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، آخرت تو ہے ہی ہے، قیامت تو ہے ہی ہے۔ اب انسان کیا سمجھتا، میں جو اگر غلط کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو اللہ پکڑ نہیں رہا، عذاب نہیں دے رہا، تو صحیح ہے، میں صحیح کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، صحیح وہ ہے جو یہ کتاب ہم کو بتاتی، صحیح وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور کفار مکہ بھی سوال کرتے تھے، جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے، لے آؤ تو دیکھیں صحیح کیسے ہوتا عذاب۔ تو وہاں پر فرمایا نہیں، تمہارے کہنے پر عذاب اللہ تعالیٰ نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، ایک پلاننگ ہے۔ جب یہ کرنا ہے، جتنے لوگوں کو بھیجنا، اتنے لوگوں انبیاء کو بھیجنا، کتابیں بھیجنا، اس کے بعد جب قیامت اور آخرت جب برپا کرے گا تب عذاب یہ کرے گا، اور تب پھر موقع نہیں ہے۔ تم کو دنیا میں مہلت ہے، دنیا میں اگر انسان، دین اسلام ہی وہ دین ہے جس میں معافی کی، توبہ کی گنجائش ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونا، غلطی ہوئی مایوس نہیں ہونا۔ ہاں، موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے کر کے ہم کرتے جانا، ایسا بھی نہیں ہوا تو احساس کر کے پلٹ جانا۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے۔ ہاں، اور اسی لیے استغفار بار بار کرتے رہنا۔ کبھی ہم یہ زوم میں نہیں آنا کہ بھئی نمازیں تو میں پڑھتا ہوں، قرآن تلاوت کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ابھی مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ شیطان ڈالتا ہے۔ ہر وقت ہمارے اندر یہ فیلنگ رہنا کہ ہم گنہگار ہیں، ہر وقت کتنا بھی یہ رہو۔ تو پھر گنہگار کا فیلنگ آئیں گی تبھی ہم استغفار پڑھیں گے نا، نہیں تو استغفار کیوں پڑھیں گے؟ ہم گنہگار ہیں اگر استغفار پڑھتے رہنا۔ استغفار بھی ایک دعا ہے، استغفار بھی دعا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، عذاب پھر اللہ تعالیٰ اب ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ موت چھوٹی قیامت جیسا ہے، موت سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے، موت سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں
کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کیوں بھیجتا؟ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کے جیسا عمل کرتے ہیں، مومن ہیں، ہاں، سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، ظاہر میں نہیں، دکھاوے کے لیے۔ منافقین کیا تھے؟ دکھاوے کے لیے۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری دو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور کافر انکار کرنے والوں کو عذاب سے ڈراؤ، بھیانک عذاب ہے وہ، معمولی عذاب نہیں۔ تو اس لیے irrespective آف دی انوائرمنٹ اور لوگ جیسے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں کر رہا، دنیا میں لوگ ایسا کر رہے ایسا کر رہے، ہم کیوں کریں، ہم بیوقوف ہیں کیا؟ نہیں، ہم کو یہ راستے پہ ہی چلنا ہے، چاہے دنیا کیسی بھی چلے گی، اس کو فالو کرنا، چاہے ہماری اس میں جان ہی کیوں نہ نکل جائے، سیدھا راستہ فالو کرنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے متنبع کرو، وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگائیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، کفر کے معنی کیا آتے ہیں؟ انکار کرنے کے، چھپانے کے، کفر نے چھپانا، حق کو چھپانا، وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ فارمر کو بھی ہم کافر بول سکتے، کیوں؟ فارمر بیج کو چھپاتا ہے زمین میں، فارمر کو بھی کافر بول رہا ہے۔ تو جو کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں۔ جیسا آج باطل کیا ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے، شرک ہے، اس کا سہارا لے کر وہ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو، سچ بات کو ڈگمگائیں۔ سچ جو ہے ہر وقت اس کا غلبہ رہتا ہے، ڈومیننٹ رہتا ہے۔ سچ یہ نہیں ہوتا، جھکتا نہیں، سچ جو ہے کمزور نہیں ہوتا، تھوڑا یہ دیر ٹائم لگے گا لیکن سچ جو ہے، حق جو ہے غالب رہے گا۔ اور انہوں نے میری آیتوں یعنی اللہ کی آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو کیا کیا؟ مذاق بنا کے رکھ دیا، اس کو مذاق بنا، لائٹلی لیا، ہلکا نہیں لینا ہے۔ قرآن کا جو پیغام ہے اس کو ہلکا نہیں لینا، اس کی جو تعلیمات ہیں، پڑھنا، عمل کرنا، پہنچانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس کے رب کی آیتوں کو کیا کر رہا ہے، وہ اسے جب نصیحت کی جاتی تو ان سے منہ موڑ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو سنتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ اور دوسرا کلام لے کر آؤ، ایسی باتیں کہتے تھے، تو ان سے منہ موڑتے تھے، اور جس راستے سے اللہ کے رسول گزرتے تو اسے کنی کاٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے، جن کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ جب ان کو سنایا جاتا تو کیا کرتے؟ پیٹ پھیر کر چلے جاتے اور اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے، گائیڈنس انہی کو دیتا ہے۔ زبردستی اندھیر نگری نہیں ہے، تم سیدھا چلنا چاہو گے، اس راستے پر اپنے آپ کو ڈالو گے تو اللہ تم کو ہدایت دے گا۔ تم اگر غلط راستے پر چلنا چاہو گے، تم غلط ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ غلط راستہ بھی تم کو آسان کرتا۔ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، فریڈم دیا ہے، اور اس کی آزادی بھی دی ہے، یوز کر سکتے۔ اب یہ ہاتھ سے میں ان کو مار سکتا ہوں،
اور یاد سے شفقت کا پیار بھرا بھی رکھ، دونوں کام۔ تو ایسا ہی ہمارے کانشینس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں کہ تم اچھا بھی کر سکتے اور تم جو ہے برا بھی کر سکتے۔ اب تمہارا اختیار ہے، اس اختیار کی آزادی اللہ نے دی ہے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ تم غلط کرنے جا رہے تو تم کو روکتا نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹ دی ہے نا تم کو۔ اب تم صحیح کرنے جا رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا، آگے بڑھاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا کہ لوگ جو ہے صحیح راہ راست پر چلے، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ لوگ جو ہے غلط اس پر کرے۔ چور بھی اس وقت تک چوری نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ کی مرضی ہوگی تبھی چوری کرے گا وہ، یہ بات سمجھ لو۔ ایسا نا کوئی پتا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گرتا، ایسے ہی معاملہ ہے۔ تو ہم جو نیک عمل بھی جو کرتے ہیں اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی کر کے فرمایا یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہی ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم اس غرے میں نہ رہیں کہ ہم بہت عمل والے ہیں، یہ ہے ان کی ساری ہمبلنس رہنا چاہیے، کمتر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو اپنے اس کے اوپر اللہ رحمت میں اللہ کا کیا رہتا ہے، برکت رہتی ہے، اضافہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور کرتا، بھلائیوں پر ڈالتا، ایسے۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ تو وہ جو لوگ اب قرآن کا پیغام لینا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتا، پھر ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ بات پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر تمہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ جو ہے صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ اگر تم انہیں بلاؤ لیکن تب بھی کیا ہے، وہ صحیح راستے پر وہ نہیں آئیں گے۔ تو باقی کا حصہ انشاءاللہ آئندہ ہم لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنا، عمل کرنا، اور عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔